اب یہ آپ نے سب کر کے اللہ کے حوالے کر دیا، پھر اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی ضیافت کے لیے آپ کی قربانی کو حلال کر دیا، اور آپ کے اپنے کھانے کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ اسے تو نہیں چاہیے نا، ہمارا گوشت نہیں چاہیے، ہمارا مال نہیں چاہیے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز، محتاج بھی نہیں ہے اور بے نیاز بھی ہے، تو لہذا اس نے واپس کر دیا اور فرمایا میرے بندو، تم نے یہ سب کچھ میرے حوالے کیا اور میرے لیے کیا، اب یہ میں تمہیں ریٹرن میں واپس کرتا ہوں، اب یہ تمہارا ہے اور اس کو کھاؤ۔ یہ اللہ کی مہمانی بن گئی، وہی قربانی اب اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی بن، اب اس سے آپ بے شک کھا سکتے ہیں اور جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن کاروبار نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگی، تجارت نہیں، اس سے پیسہ نہیں کما سکتے، اور بلکہ کسی بھی چیز سے، کھال چمڑا کوئی بھی چیز جو جانور کی ہے جو اس کے لیے آپ نے لی ہے اس کو بیچیں گے نہیں، ویسے ہی دے دیں، صدقہ کر دیں، کھال کہیں بھی کسی بھی اچھے کام میں لگا دیں، کسی مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدرسے بہترین جگہ، یہ ادارہ ماشاءاللہ آپ کا ہر سال آپ یہاں بھیجتے ہیں، یہاں لگائیں تھے، بالکل یہ بہترین مصرف ہے، مگر بیچیں گے نہیں، مزدوری میں نہیں دیں گے، کیونکہ بیچنا ہے نا، تجارت، یہ ایک الگ ذہنیت کو بتاتا ہے، اور عبادت ایک الگ ذہنیت ہوتی ہے۔ تجارت جو ہے وہ سیلف فوکسنگ ہے، اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے، تجارت اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اور عبادت سیلف نیگیشن ہے، اپنی نفی کے لیے کرتا ہے عبادت۔ عبادت کا مقصد ہے اپنی نفی کرنا، اور تجارت کا مطلب ہے اپنے آپ کو پروان چڑھانا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، تو دونوں میں فرق ہے، اس لیے تجارت کی نیت نہیں کر سکتے، کیونکہ خالص عبادت کے طور پہ آپ نے اس کو کیا ہے، قربانی ہے یہ، قربانی پھر ظاہر سی بات ہے، عبادت کو عبادت نہ کہیں خالی قربانی کو، قربانی عبادت کی روح ہے، کیونکہ قربانی میں سب سے زیادہ سیلف نیگیشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ نفی ذات ہوتی ہے، اس لیے عبادت کی روح ہے، تو اب اس روح کا احترام یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس میں یہ چیزیں نہ لائیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جب جانور آدمی کاٹتا ہے تو بس یہ سارا عمل جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں اب اپنے آپ کو بھی جس طرح کے اس جانور کا رخ اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیا تھا، اور وہ بھی ایسا جانور اللہ نے رکھا، یعنی میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے جمعے کو، خدا کی حکمت دیکھیں، جانور بھی وہ رکھا قربانی کے لیے جس میں ذرہ برابر بھی سرکشی نہیں، مکمل اوبیڈینٹ، فرما بردار، اور جو بس قربانی کے لیے خود سے تیار، ایسا جانور، تو تاکہ آپ کا جذبہ اور جانور کا یہ عمل، اس کی یہ حالت، یہ دونوں کے دونوں میچ کریں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سوچنے اور غور کرنے کا موقع ملے کہ بس ہمیں اللہ کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، اور ہر کام خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ جانور اس لیے اس طرح کے فرما بردار ہمارے لیے رکھے گئے، وحشی جانور اگر ہوتے تو پھر یہ ماحول کو چینج کر دیتے، اور اس سے ایک دوسرا تاثر پیدا ہوتا، وہ تو ہمارے قابو میں نہیں آتے، اور زبردستی، زور و زبردستی کا معاملہ ہوتا۔ مگر یہ جو جس قسم کے جانور ہیں، ان کے اندر یہ کیفیت نہیں، بلکہ یہ خود اپنا سر گویا رکھے ہوئے ہیں اور قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ماحول پورا بن دیا گیا۔ تو دوستو،
یہ قربانی اتنی اہم چیز ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، اس کے بعد پھر ساری دنیا قربانی دیتی آئی، ہر دین اور ہر شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی. اور جب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا یہ معاملہ، اللہ اللہ، تو انہوں نے تو قربانی کی ایک ایسی مثال، بلکہ کئی مثالیں قائم کر دی. اور خاص طور پہ اس قربانی کے حوالے سے ایک ایسی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ جس کی آپ کو دور دور تک کوئی نظیر نہیں ملے گی. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخص سے کہا گیا کہ کیا تم اپنی اولاد کو، اور اولاد بھی ایسی کہ جو دنیا کے تمام پھولوں سے زیادہ حسین اور چاند اور سورج سے زیادہ روشن، اور جس کے اندر تمام دنیا کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس، اور جو انتہائی معصوم اور بے گناہ اور پاک صاف، سب کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور، اللہ کا پیارا نبی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایسی اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر سکتے؟ پہلی دفعہ کسی سے اللہ نے یہ اس جذبے کا تقاضا کیا. انہی جذبات کے لیے تو اس نے دنیا بنائی ہے بخدا. یہ جو بے مادی مخلوق، بے جان، یہ چلتے پھرتے سیارے، یہ پھر گھومتے پھرتے حیوان، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا، یہ کوثار، اس کے لیے تھوڑی بنائی ہے دنیا. یہ تو خود کسی مقصد پہ گامزن ہے. اس رب ذوالجلال نے جو اس دنیا کو، اتنے بڑے پروگرام کو جو اس نے ڈیزائن فرمایا، ترتیب دیا، دنیا کا نظام ایک خاص ڈھب سے چلایا، اور انتہائی زبردست انداز سے، محکم طریقے سے، بڑے مرتب اصولوں کے ساتھ جو چلا ہے، اس میں ایسا زبردست یعنی کہ سسٹم رکھ دی ہے، ایسی ترتیب رکھ دی، اتنا استحکام رکھ دیا، اتنی قوت طاقت اس میں رکھ دی. یہ سب کچھ بلا وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری ایک پیکنگ ہے، یہ پوری ایک پیکنگ ہے، ایک خول ہے. اصل میں جو گودا ہے، جو مغز ہے، وہ انسان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ ہے. بس اس چیز کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، تاکہ وہ انسان کے اندر یہ مظاہرہ دیکھ سکے، انسان یہ مظاہرہ کرے کہ وہ خدا کے لیے قربان ہو سکتا ہے، وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے. وہ ہزاروں لاکھوں قسم کی خواہشوں کے باوجود، مختلف قسم کے پرکشش ماحولیات کے باوجود، ہر قسم کی ترغیبات اور طرح طرح کے خوف کے باوجود، وہ پھر بھی اپنے رب کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنی ہر پسندیدہ اور اپنی ہر دل عزیز چیز کو قربان کر سکتا ہے. اور دیکھیے اس کی شان کہ یہ کام سب سے پہلے اس نے ان لوگوں سے کروایا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا، یاد رکھنا تم میں سے جو خدا کے اور میرے زیادہ قریب ہوگا، اس پہ آزمائش زیادہ آئے گی. الانبیاء اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو بلا مصیبت آئی انبیاء پہ آئی ہے. ثم الامثل ثم الامثل، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب تھے ان پہ آئی. اور سب سے زیادہ پھر پوری مخلوق میں سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ حضور کی اپنی ذات ہے. اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا کہ اتنا کوئی نہیں ستائے گا. سب سے بڑی قربانی پھر حضور نے دی ہے. اور کیسی کیسی اذیتیں تکلیفیں آپ نے اٹھائی. تو میں بات کر رہا تھا اس قربانی کے حوالے سے، یہ جو قربانی آج ہم کر رہے ہیں، یہ اس کی چین کہاں جڑی ہوئی ہے، اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور ان سے وہ عظیم قربانی مانگی گئی اور کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کر سکتے ہو. اللہ کا خلیل، اس کے بدن مبارک کا ایک ایک تار، ایک ایک رواں
خدا کی محبت اطاعت سے سرشار تھا، ان کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ خدا کی محبت دھڑکتی تھی، خدا کے لیے جذبہ دھڑکتا تھا، ان کی رگ و پے میں خدا کی محبت اور اس کی وفاداری کے سوا کوئی چیز نہیں دوڑتی تھی، خون کے ہر قطرے میں تسلیم و رضا کا جوہر کھلا ہوا تھا۔ ان سے جب یہ کہلوایا اسلمت لرب العالمین، اے مالک میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، تو اب وقت آیا کہ ابراہیم دنیا کو دکھا دو کہ تمہارے اندر میری محبت و وفا کا کیسا جذبہ موزن ہے، تو کیا میرے لیے اپنے پھول جیسے بیٹے کو قربان کر دو گے، چاند سے زیادہ حسین بیٹے کو قربان کر دو گے؟ تیار ہو گئے، لٹا دیا۔ اللہ اللہ، اور جیسے لٹایا چھری پھیر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز روک دے، بیٹے کو اوندے منہ کر کے لٹایا، منہ زمین کی طرف کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ سامنے ہو تو ابراہیم کوئی تردد میں آ جائے، اپنے مولا کے راستے میں کہیں تردد محسوس کرے اور بیٹے کی محبت کہیں دل سے اٹک نہ جائے، کہیں روک نہ دے، ہیزیٹیشن نہ پیدا کر دے، منہ نیچے کر دے۔ فرشتوں نے آسمانوں میں عرش معلیٰ کے ساتھ جو فرشتے کھڑے ہیں، جو آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، وہ محسوس کرنے لگے کہ ابراہیم اب بہت جلدی کریں گے، ان کا جذبہ بے قرار اب انہیں آگے کی طرف بڑھا رہا ہے، اور یہ چھری چلانے میں دیر نہیں کریں گے، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے۔ فوراً فرشتے نیچے آ گئے۔ فرشتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے، ایک پلک جھپکتے ہی انہوں نے نیچے، اس سے پہلے کہ وہ چھری چلا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے، چھری گردن پہ رکھی تھی کہ جبریل نے ایک صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فوراً جیسے یہ آواز سنی حضرت خلیل اللہ کی توجہ ادھر گئی، یہ کون ہے؟ تو ادھر سے پھر حضرت خلیل اللہ نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جواب دیا، اور فرشتے پہنچے اور روک دیا، اور مینڈا جو جنت سے آیا تھا وہ پیش کر دیا۔ اور جیسے ہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پتہ چلا کہ میرے لیے فدیہ آ چکا ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات یہاں سے ترتیب پائے، یہ فقہا نے یہ روایت بیان کی، اور آج ہم ان کلمات کی تکرار کرتے ہیں۔ یہی تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اس کی باقاعدہ تکرار کرتے ہیں، ابھی کریں گے 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، آپ نے یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے، یہ بھی سب وہیں کی یاد ہے۔